کہ جو چیز مقصد کی تھی ہم نے اس کو کیا ضرورت سمجھ لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو چیز مقصد کی تھی ہم نے اس کو کیا ضرورت سمجھ لیا ہے، اور جو چیز ضرورت تھی ہم نے اس کو مقصد سمجھ لیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہی ہے۔ یہ باتیں ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، مرنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گی، کہ جیسے کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کا عذاب کیا ابھی مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا جو غریب ہیں۔ ابھی بھی جو غریب تھے کہ جن کو کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ 6 مہینے کے لاک ڈاؤن میں وہ مجبور ہو گئے، کھانے کو ترس رہے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر اسی طرح اگر 1 سال رہا تو اچھوں کی جو ہے دقت ہوگی، اور لوگ بھوک سے مریں گے، لوگ پیاس سے مریں گے، فاقہ سے مریں گے، کاروبار تب ہوگا، ٹھیک نہیں؟ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک انسان ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، 30 سال کی عمر گزار چکا، اور 30 سال کی عمر اس نے بڑے عیش و آرام کے ساتھ گزاری، نہ اسے بخار لگا، نہ اسے کوئی آپریشن کی نوبت آئی، نہ کوئی پریشانی ہوئی۔ تو وہ کیا کہتا ہے، جب اس کے سامنے ایک مصیبت زدہ انسان کا تذکرہ کیجیے گا، اس کو اس مصیبت کا احساس نہیں ہوگا، وہ کہے گا ارے بھیا کو جاؤ کوئی بات نہیں۔ لیکن جو بالاتفاق کوئی انسان کو اگر کرنی ختم ہو جاوے، یا جو ہے اس کو جو ہے جو پیٹ کے اندر کوئی گھاؤ ہو جاوے، ڈاکٹر کہتا ہے تجھے آپریشن کرنا پڑے گا، تجھے کاٹنا پڑے گا، تجھے آپریشن کر کے اس چیز کو نکالنا پڑے گا، پھر آپریشن کی تکلیف جب اس سے ہوگی پھر سمجھ میں آتا ہے اسے کہ ایک مصیبت کیا ہوتی ہے۔ تو انسان کو جب اپنے اوپر جب مصائب آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ مصیبت یہ ہے، لیکن اگر کسی مصیبت نہ آوے تو اس مصیبت کو اس سے کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو جو ایک بھوکا آدمی ہے، اس کے بھوک کا احساس اگر آپ کو کرنا ہوگا تو رمضان کے مہینے میں دیکھیے، ایک انسان مالدار ہے، روزانہ گوشت کھاتا تھا، جو روزانہ اچھا کھانا کھاتا تھا، لیکن رمضان کا روزہ اللہ نے فرض کر دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم سب پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتیوں پہ بھی فرض تھا۔ اب امیر کیوں نہ ہو، وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اسے بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ اور جب ایک بادشاہ، جب کوئی امیر، جب کوئی غنی آدمی، جب کوئی مالدار آدمی جو روزہ رکھتا ہے اور شام کو 7 بج جاتا ہے، افطاری کا ٹائم 7:10 پہ ہے، 7 بج چکا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے، تب پتہ پڑتا ہے ارے فلاں دن میرے دروازے پہ بھی کوئی غریب آیا تھا، اسے وہ بھوک کہہ رہا تھا، اس کو کیسا گزرا ہوگا، دیکھو آج میں بھوکا ہوں تو مجھے کتنی بھوک لگی ہے کہ کھانا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے اس لیے میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں۔ تو ایک امیر آدمی، ایک جو ہے مالدار آدمی جس کا کبھی چولہا بند نہ ہوا ہو، ہمیشہ چولہا جلتا ہو، جب وہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے پھر اسے ایک غریب کا بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر روزہ نہ رکھتا تو ایک غریب کا بھوک کا احساس ہوتا۔ ایک انسان ننگا ہے اور کپڑا مانگ رہا ہے، ہم کپڑا نہیں دیتے ہیں، لیکن جس دن اللہ ہمیں تنگ کر دے، اللہ ہمیں ایسا غریب کر دے کہ ہمارے پاس جو بدن ڈھانکنے کے کپڑے بھی نہ ہو، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اس جو ہے ننگا پن آدمی کو کتنا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ذلیل ہوگا، اور اسے کتنا لاج اور شرم لگ رہا ہوگا، وہ کپڑا مانگنے میرے پاس آ گیا تھا۔ تو بھائیوں، جب مصیبت آتی ہے پھر اللہ کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ کسی آدمی کو بخار لگ گیا وہ رات بھر اللہ اللہ کرے گا، لیکن وہی بخار نہ لگاؤ رات بھر گانا دیکھے گا، ٹی وی دیکھے گا۔ ایک انسان کو کوئی پریشانی ہو گئی اور رات بھر اللہ اللہ کرے اللہ ٹھیک کر دے، لیکن جب اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں پھر انسان اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے عزیزوں، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت اچھی دولت ہے۔ اس مصیبت سے اللہ اپنے بندوں کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت کریں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو پیدا کیا وہ اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ پھر اللہ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر آباد کیا، پھر ہماری نسلوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہر انسان جو باپ ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا جو پوتا ہوتا ہے، پھر بیٹا کل باپ بنے گا، اس کے بچے ہوں گے، ہے کہ نہیں، پھر اس کے پوتے ہوں گے۔ تو ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ جو ہے میاں اور بیوی کا محتاج نہیں تھا بچے دینے میں، لیکن اللہ نے ایک نظام اور ایک سسٹم ایسا چلایا ہے کہ یہاں پہ اسی نظام کے ذریعے بچے پیدا ہوں گے، اور پھر بچے کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ ماں اور باپ کے ذریعے اللہ کرواتے ہیں۔ حالانکہ اللہ جو کسی کے پرورش کرنے میں ماں باپ کا محتاج نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، کیسا پالا؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا کہ آدم کا کوئی باپ تھے، کہ آدم کا کوئی ماں تھی۔ پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، کس کے ذریعے؟ آدم کے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو جو بائیں پسلی سے پیدا کیا تو حضرت حوا کی ماں ہوئی؟ ماں بھی نہیں ہوئی۔ اللہ نے چاہا تو مرد سے عورت کو نکالا، اور اللہ نے چاہا تو بغیر مرد اور عورت کے بھی آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ قدرت ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کھلانے میں زمین کا محتاج نہیں، اللہ پانی برسانے میں بادل کا محتاج نہیں، اللہ جو مجھے اور آپ کو پالنے میں ہواؤں کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ کہ اللہ اس نظام کے تحت اپنی اس جو دنیا کو چلا رہا ہے، ورنہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن جب ہم انسان کو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا اور ہماری اولادیں دی، تو اب ہمارے حق بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسی نہج پہ کریں جو نہج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب کسی کا کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھنے کا حکم ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ اس کا اچھا نام رکھیں، اچھا نام رکھیں۔ آج جب نام رکھنے کی باری آتی ہے تو لوگ پہلے ہی سے دل کے اندر سوچ لیتے ہیں، پھر بھی جھوٹ موٹ مولوی صاحب کون اچھا نام رکھ دیجیے نا میرے بچے کو۔ اور جب مولانا صاحب جب کسی صحابی کا نام بتاتے ہیں، جب کسی اللہ کے ولی کا نام بتاتے ہیں، جب کسی بزرگ کا نام بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا یہ نام مت رکھیے، کسی ہیرو کا نام رکھ دیجیے، کوئی جو کسی ہیرونی کا نام رکھ دیجیے، کوئی کرکٹ کھلاڑی کا نام رکھ دیجیے، کوئی فٹ بال کھلاڑی کا نام رکھ دیجیے، ایسا نام رکھے جس پہ شہرت ہو میرے بچے کو۔ بھائیو، صحابہ کے نام سے اچھا کوئی نام نہیں ہو سکتا، صحابیات کے نام سے اچھا کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ وہ نام جو مسلمانی ہے وہ نام اپنے بچوں کا رکھو۔ آج تو عجیب حال ہو چکا ہے، اگر بچی کی پیدائش جو بدھ کے روز ہوئی تو لوگ بدھو رکھ دیتے ہیں، اگر بچے کی پیدائش منگل کے دن ہوئی تو لوگ منگل جو رکھ دیتے ہیں، اگر جمعرات دن ہوئے تو لوگ جمعراتی رکھ دیتے ہیں، اور اگر جمعہ کا دن ہوا تو لوگ جو ہے جمعائی رکھ دیتے ہیں، اور اگر عید کے دن پیدا ہوا تو لوگ عیدی رکھ دیتے ہیں، اور اگر کسی نماز کے پیدا ہوا تو لوگ اس کا نام نمازی رکھ دیتے ہیں۔ واہ رے واہ، آج نام رکھنے کے طریقے یہ ہیں، اگر کسی کو کہیں سے نام نہیں ملتا ہے پھر لوگ ٹی وی دیکھ کر اور وہ نام جو ہیرو اور ہیرونی کا ہوتا ہے اسی نام سے اپنے بچوں اور بچوں کا نام رکھتے ہیں، جو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسا نیت کی تھی آپ کا بچہ کل کو بھی ہیرو بن جاتا ہے، وہ بھی ہیرو بن جائے گا۔ بھائی جیسا نام رکھو گے ویسی نیت ہوتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کا نام سب سے پہلے جو رکھو وہ صحابہ کے نام پہ رکھو، ولیوں کے نام پہ رکھو، نبیوں کے نام پہ رکھو، تاکہ آپ کے ہونے والے بچے کا جو صفات ہو، جو اس کے اندر جو تبدیلیاں آویں وہ نبی والا آوے، وہ صحابہ والا آوے، وہ صحابہ کی صفات، نبیوں کی صفات اور اولیاء کرام کی صفات اس بچے کے اندر یا اس بچی کے اندر پیدا ہو۔ تو سب سے پہلا حق جو ایک ماں باپ کو اولاد پر ہے کیا ہے؟ کیا بچے کا اچھا نام رکھیں۔ کیا رکھیں؟ بچے کا اچھا نام رکھیں، اور اس کے بعد ہو سکے تو 7ویں دن عقیقہ کریں۔ آج ہمارے یہاں عقیقہ کا رواج نہیں ہے، آج چھٹیار کا رواج ہے کہ 7ویں دن وہ مچھلی لائیں گے اور چھٹیار کہہ کے لوگوں کو دعوت دیں گے اور مچھلی بھات کھائیں گے اور چھٹیار۔ میرے پیارے عزیزو، چھٹیار کا کوئی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہاں 7ویں دن بچے کا عقیقہ کا حکم ہے کہ اگر لڑکا ہے تو 2 خصی، یا اگر لڑکی ہے تو 1، یا اگر کوئی غریب انسان ہے تو 1 خصی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس مسئلہ کو کسی عالم سے پوچھیں، پھر کل سے فتویٰ نہ لگا دیں، بلکہ جو بدرجہ مجبوری میں 1 جائز ہے، لیکن وہ بھی جو ہے اس کے لیے آپ کو مسائل جو علماء سے معلوم کرنے ہوں گے، خود بخود فیصلہ نہ کر لیں۔ اور تو اس دن عقیقہ کرنے کا حکم ہے،
اگر 7 دن نہ ہو پائے تو صرف آپ نام رکھ دیجئے 14واں دن 21واں دن، یا آپ جب بھی کریں آپ 7 دن کے حساب سے اپنے بچے کا عقیقہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر جو مصیبتیں جو پریشانی جو آنے والی ہوتی ہے اس جانور کو ذبح کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں اور مصیبت اللہ ختم فرما دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو تو پھر اس بچے کو جو ہے پرورش کرنے میں یہ خیال رکھیں کہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو کے پلائیں، بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود ماں بھی نمازی ہو، تاکہ جو بچہ جو دودھ پیے گا ماں کی، وہ بچہ کے اندر جب دیکھے گا کہ ماں نمازی ہے تو پھر اس بچے کے اندر بھی ماں کا اثرات بچے میں پڑتا ہے۔ آپ اگر یاد رکھیں گے واقعات اگر آپ کو سامنے میں ہوگا تو پہلے زمانے کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کی تربیت بڑے اچھے انداز سے کرتی تھی، وہ بچے کو چھوٹے پن سے ہی نماز ونف مع أهله واستوت على الجود ما كان يقوله لا إله إلا الله